بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے رات میں بعض احباب سے یہ خبر ملی کہ مولانا فیصل رحمانی نے پرسنل لا بورڈ سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر ابھی میں نے رحمانی حضرات کے ایک چینل سے ایک بیان سنا جس میں اس کی وضاحت تھی کہ مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم نے پرسنل لا بورڈ سے کیوں استعفیٰ دیا۔ اس کی وضاحت کی گئی تھی جو مجمل وضاحت تھی، لیکن بہرحال کی گئی تھی۔ میں کہتا ہوں مولانا فیصل پرسنل لا بورڈ سے استعفیٰ آپ کو مبارک ہو۔ یہ فیصلہ پہلے دن کرنا چاہیے تھا، لیکن تجربے سے گزرنے کے بعد آپ نے کیا، کوئی بات نہیں۔ ہندوستان میں جو تنظیمیں ہیں، جمعیتیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان میں جہاں جہاں بھی آپ داخل ہوں گے کچھ ایسے تجربات آپ کو ہوں گے کہ جن کے بعد شاید پھر علیحدگی ہی مناسب ہو۔ میرا تو یہ طرز عمل ایک عرصے سے ہے۔ ہندوستان کی کوئی بھی ایسی قابل ذکر تنظیم نہیں ہے جس میں تعاون کے جذبے سے میں شامل نہ ہوا ہوں، لیکن اس کے بعد جو بھی دیکھتا رہا اس میں مسائل میں تو الجھنا میں نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، لیکن نشستن و گفتن و برخاستن سے زیادہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اس لیے پھر میں نے علیحدگی اختیار کی کہ اپنے علمی کام میں مشغولیت بڑھائی جائے اور جہاں تک ہو سکے سفروں سے گریز کیا جائے۔ بہرحال مولانا ولی رحمانی صاحب نے جو حالات دیکھے، جو کچھ بھی ہوتا رہا ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اور خاص طور پر بہار میں جہاں کے مولانا امیر شریعت بھی ہیں، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اصول و ضوابط کا پورا پاس و لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، اور پارٹی بندی کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ ذہنیت کار فرما ہو گئی ہے۔ مؤسسین اور پرسنل لا بورڈ کے بانی حضرات کا جو اخلاص تھا اور جن جذبات نے ان کو اس پر آمادہ کیا تھا، جن حالات نے مجبور کیا تھا کہ وہ ایک ایسی تنظیم جامع قسم کی قائم کریں جس میں ہر وہ جماعت، ہر وہ طبقہ جو مسلمانوں میں شمار کیا جاتا ہے، کم از کم غیر مسلموں میں مسلمان شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چاہے اس کے خلاف کتنے ہی فتوے ہوں، وہ شیعہ ہوں یا وہ بوہرے ہوں یا وہ مہدوی فرقہ ہو، وہ بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ اور کسی مسلک کے ماننے والے ہوں، سب کو لیا جائے ساتھ، ساری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو، اور کم از کم جو پرسنل لاز انگریزوں کے دور سے چلے آ رہے ہیں، جن میں اب کانگریس کے ابتدائی دور میں مداخلت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ وہ ماحول تھا جو 1972 سے پہلے سے نظر آ رہا تھا۔ تو 1972 میں بمبئی میں جو اجلاس منعقد کیا گیا، اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ ہمیں بڑی زبردست اجتماعیت کے ساتھ، بڑی وسعت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ ایک ادارہ قائم کرنا ہے جس میں سارے مسلمان اکٹھا ہوں، ان کے نمائندے اکٹھا ہوں، تاکہ جب کبھی آواز دی جائے تو تمام نمائندے اکٹھا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طبقے کی نمائندگی ہو رہی ہو۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بالاتفاق صدر تسلیم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں جو جامعیت رکھی تھی، جو محبوبیت رکھی تھی، اور ان کی گفتگو کے اندر جو حلاوت رکھی تھی، جو تاثیر تھی، جو معلومات تھی، ان سب کی بنیاد پر سارے علماء ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک بڑے ادارے کے وہ ذمہ دار اعلیٰ بھی تھے۔ بہرحال ان کو صدر منتخب کیا گیا، اور ان کے بعد پھر پوری دنیا میں اور بر صغیر میں جو شخصیت سب سے زیادہ مشہور بھی تھی اور
اپنے علم اور عمل کی بنیاد پر عظیم تھی، وہ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی، ان کا انتخاب ہوا۔ تو بہرحال آغاز جو ہوا اور جو ابتدائی حضرات تھے انہوں نے جو نمائندگی کی اور جس طرح سے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لیا اور امت کو جوڑ کر رکھا، یہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ لیکن پھر بعد کا دور ایسا آتا رہا کہ اس میں یہ لگا کہ جیسے اب پارٹی بندی کا کام ہو رہا ہے، یعنی ذہن میں وہ وسعت باقی نہیں رہ گئی ہے، اسی لیے ایک بریلوی پرسنل لا بورڈ قائم ہو گیا، ایک شیعوں کا پرسنل لا بورڈ قائم ہو گیا، ایک جنوب کا پرسنل لا بورڈ قائم ہو گیا، ایک عورتوں کا پرسنل لا بورڈ قائم ہو گیا، ایک مذاق بن گیا اور ہر طبقہ اپنا پرسنل لا بورڈ قائم کرنے لگا۔ تو یہی تماشا چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اور اسی حالت میں بہرحال بورڈ زندہ ہے، جو بھی کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ایک بڑے فقیہ عالم ہیں، صاحب نظر ہیں اور اچھے مصنف ہیں۔ وہ جو کام مدرسے کا اور اپنے دارالافتاء کا اور طلباء کو تیار کرنے کا کر رہے تھے، اس میں ہی لگنا ان کے لیے بہتر تھا۔ وہ اس میدان میں آئے تو ظاہر ہے کہ موضوع ان کا بدلنا شروع ہوا، اور پھر وہ مجمع کی بنیاد پر بہت سی ایسی باتیں کہنے لگے جو پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج سے نہیں کہی گئی تھیں اور نہیں کہیں جانی چاہیے۔ یعنی یہ باتیں جمعیت کے پلیٹ فارم سے تو سنی گئیں اور ان پر عمل بھی ہوا۔ اندرا گاندھی گرفتار ہوئی تو اعلان کیا گیا جمعیت کی طرف سے، اسد صاحب مرحوم کی طرف سے، کہ ہم جیل بھر دیں گے، اور جیل بھرو کی تحریک چلائی گئی اندرا گاندھی کے حق میں، وہ عمل کیا گیا۔ اب پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب یہ بول رہے ہیں کہ ریلیاں نکالنا ہے اور جیل بھرو تحریک چلانا ہے، اور اسی طرح ابھی جو تقریریں بنگلور میں ہوئیں ان میں یہ ہے کہ ہمیں اسمبلی کا گھیراؤ کرنا ہے اور پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنا ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس وقت تو یہ باتیں کچھ چل جاتی تھیں جب مسلمان اپنے ووٹ بینک کے ذمہ داروں کو مخاطب کرتے تھے کہ ہم نے تم کو جتایا، یعنی کانگریس ہمیشہ مسلمانوں کے ووٹ سے جیتی ہے، لہذا اس کو وہ ڈراتے اور دھمکاتے تھے، اور یہ کہ سارے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں اب آئندہ ووٹ نہیں دیں گے۔ تو ایک بات ہوتی تھی، انہیں خیال کرنا پڑتا تھا کہ بھئی ہمارا یہ ووٹ بینک ہے، یہ ووٹ بینک اگر لٹ گیا تو پھر نوٹ کہاں ملیں گے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ بات بناتے تھے، کچھ وعدے کرتے تھے اور کچھ جھوٹ بولتے تھے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو بات بھی آپ کہتے ہیں اس کے مقابلے کے لیے دوسری طرف سخت سے سخت بات کی جاتی ہے، اور دشمنی کا مقابلہ دشمنی سے، اور تحریک کا مقابلہ تحریک سے، نعروں کا مقابلہ نعروں سے۔ نہ صرف یہ کہ جو فاشسٹ قسم کی طاقتیں ہیں وہ کر رہی ہیں، بلکہ حکومت کی سرپرستی میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور ارادے اچھے نہیں ہیں۔ تو ایسی شکل میں اس زبان کا بولنا کہ جس زبان سے گویا چیلنج حکومت کو کیا جاتا ہے اور اس کو دھمکی دی جاتی ہے، یہ زبان صحیح نہیں ہے۔ میں نے ایک بات تو پہلے عرض کی تھی اپنی علیحدگی کے وقت کہ ہمیں ہندوؤں سے بات کرنا ہے، جو بھی مقابل پر لوگ ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر جو مکے والے کافر تھے، بات کرنی ہوتی تھی دعوت کی تو انہی سے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد اور جنگوں کے بعد صلح کی بات کرنی تھی تو انہی سے، بچولیوں سے نہیں، ادھر ادھر کے لوگوں سے نہیں۔ تو ان سے بات کرنی ہے، بات کر کے ایک بار میں، 2 بار میں، 10 بار میں مطمئن کر سکتے ہیں تو مطمئن کرنا ہے، اور اگر صورتحال ناگزیر سی ہے تو اس کے لیے دوسرے انداز کی تیاری کرنا ہے۔ لیکن یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور کسی وقت ہمارے برادر عزیز مولانا سجاد صاحب بھی سیاست کے میدان میں اسی طرح کی زبان بولنے لگتے ہیں جو خالص سیاسی لوگوں کا انداز ہے اور اس میں چیلنج ہوتا ہے،
وہ صحیح کسی حال میں نہیں ہے۔ جو جس طاقت کو رکھتا ہے اس طاقت کو تو تسلیم کرتے ہوئے اور اس کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے جو بات ہمیں کہنی ہے وہ اس زبان میں کہنی ہے جو زبان قانون کی بھی ہے اور ادب کی بھی ہے اور اخلاق کی بھی ہے اور انسانی برادری کی ہے۔ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوششیں اب تک کی گئیں وہ کوششیں فی الحقیقت اچھی نیت سے کی گئیں۔ وقف کے سلسلے میں جو کوششیں ہوئیں، جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اچھی نیت سے وہ عمل ہو رہا ہے۔ پرسنل لاء بورڈ اگر یہ کام کر رہا ہے تو قابل تعریف ہے، لیکن جو زبان اسٹیج سے بولی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، اس کا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ صرف چند افراد کو نہیں ہوگا، وہ پھر پوری تنظیم کو، پوری جمعیت کو، پورے بورڈ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو کمزوریاں در آئی تھیں اور ابھی بھی ان کا اظہار ہو رہا ہے، یہ بھی بہت نقصان دہ ہیں۔ اکثر بیشتر ہوتا یہی ہے کہ جب آپس میں صفیں منتشر ہوتی ہیں تو جماعتیں، تنظیمیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ایسے لوگ اسٹیج پر آنے لگتے ہیں کہ جو بات اس طرح کی کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی پہلوان نہیں، اور وہ اپنا قد ناپ نہیں پاتے، وہ اپنی صورتحال کا جیسا جائزہ لینا چاہیے لے نہیں پاتے، اور اپنی جو واقعتاً کمزوریاں ہیں، میں نے کہا تھا اوقاف کے سلسلے میں پہلا بیان دیتے ہوئے کہ کیرالہ سے کشمیر تک جتنے بھی وقف بورڈ ہیں ان سب کا پہلے ہمارے مسلم اچھے ابھرتے ہوئے نوجوان جائزہ لیں اور دیکھیں کتنی زمینیں وقف ہیں، ادارے وقف ہیں، مدرسے وقف ہیں، درگاہیں وقف ہیں، کتنی چوریاں ہوئی ہیں، کتنی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، کتنی زمینیں بیچی گئی ہیں، کتنی لوٹی گئی ہیں۔ ان سب کا یعنی ہر صوبے کے لوگ اپنے اپنے صوبے کا ایک جائزہ لیں اور اس کو پیش کریں، پہلے پرسنل لاء بورڈ کی خدمت میں پیش کر دیں، جو بھی اپنے بڑے ہوں، تنظیم کے ذمہ دار ہوں، ان کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ پہلے محاسبہ اپنوں کا شروع ہو، اور اس محاسبے کے بعد پھر اس وقف بورڈ میں ترامیم کا مطالعہ ہو، جائزہ ہو جو سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ عمل کیا نہیں جاتا، اور اکثر مسائل میں نہیں کیا جاتا ہے، اس کے نقصانات پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی اسباب رہے مولانا فیصل صاحب کے استعفے کے، وہ تفصیل سے تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ان کو یہ محسوس ہوا کہ بہت سی انتظامی خرابیاں بھی ہیں، اور بہت سے فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جن میں پارٹی بندی اور گروہ بندی اور جتھا بندی کا رجحان محسوس ہوتا ہے۔ جو میرے سمجھ میں آیا تو اس بنیاد پر انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ امیر شریعت ہیں بہار و اڑیسہ کے، اور امیر شریعت کو پوری شریعت پر متوجہ کرنا ہے، کام کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے کہ اس کا کیسے نفاذ ہو، اور غیر مسلموں کو کیسے اللہ کا قانون، ایشور کا جو قانون ہے، لا سمجھایا جائے۔ اس کے لیے دونوں طبقوں میں، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی، صحیح طور پر اسلامک قانون کا، ڈیوائن لا کا، اللہ کا اور ایشور کا قانون سمجھانا چاہیے، اور یہ ایسی مہم ہونی چاہیے جس پر مدرسوں کے فضلاء کو لگایا جائے، اچھی ہندی سکھا کر ان کو تیار کیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ لا کالج کے بھی نوجوانوں سے ملیں، وکلاء سے بھی ملیں، ججز سے بھی بڑوں کی ملاقاتیں ہوں، اور اس طرح آپس میں مذاکرہ ہو۔ یعنی ہم جس کو قانون الہی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، اس کے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، ان سے مطمئن کیا جائے کہ یہ قانون مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ قانون تو ہر ملک کا ہے، اور ہر آبادی کا ہے، اور ہر طبقے کا ہے۔ یہ ایشور کا قانون ہے، یہ ڈیوائن لا ہے، یہ ہمارے خاص خدا کا قانون نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی، ایشور کی، مالک کی، لاٹ کی آخری کتاب
کتاب ہے آخری نبی پر اتاری گئی، انہی کو ہندو کلکی اوتار کہتے ہیں، لیکن بہت سے سمجھتے نہیں۔ ان کو بھی سمجھانا ہے کہ کلکی اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تشریف لا چکے، کتاب لا چکے۔ اب اس کتاب تک سب کو پہنچانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کتاب دی جائے، کتاب پڑھی جائے، کتاب سنائی جائے، اور نعروں کا جواب نعروں سے نہیں دینا ہے، اور کسی غلط عمل کا جواب پتھروں سے کبھی نہیں دینا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں، جانتا ہوں کہ جو واقعہ سنبھل میں پیش آیا اور اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر پیش آیا اور پھر اس کا ملزم مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا، وہ جھوٹ ہے، وہ دروغ گوئی ہے، وہ ایک سازش ہے، یہ فضا بنائی جاتی ہے حالات میں ٹینشن پیدا کرنے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کی صفوں میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں کچھ لوگ جو پتھر بازی کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اور جو نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی کرنے لگتے ہیں، پھر جواب میں ادھر سے پتھر بھی ہوتے ہیں اور نعرے بھی ہوتے ہیں اور گولیاں بھی پھر چل جاتی ہیں۔ یہ سب ایک مسلسل عمل ہے، یہ 70-75 سال پر پھیلا ہوا ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، اور یہ صرف بی جے پی کی حکومت میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ کانگریس کے دور میں زیادہ ہوا اور بھیانک طریقے پر ہوا، اور ہر جگہ ہوا، ہزاروں فسادات ہوئے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ ریاکشن میں نہ آئیں، ٹینشن میں نہ آئیں۔ اپنا جو کام ہے وہ یہ کہ علم کی تحصیل کریں، قرآن کو بہت اہتمام سے پڑھیں، اور ہندی اچھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے نتائج اس کے بہت اچھے نکلیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔